میں اکثر تحفہ بھی دیتا ہوں، ایک آج تسبیح دینا چاہتا ہوں۔ بہترین تسبیح ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تسبیح بتائی گئی ہے ہر نماز کے بعد، بس 3 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ اہل بیت اطہار نے کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اس تسبیح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہروز نام کا ایک نوجوان تھا، نوجوان اسٹوڈنٹ جو قوم میں ہوا کرتا تھا۔ ان کے ٹیچر جو اسکول میں آج کل وہاں پہ ماشاءاللہ سے ایران میں اسکولز میں بھی جو ہے نا فوجی ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے، تاکہ اس لیے نہیں کہ ایران کو مضبوط کریں بلکہ اس لیے کہ امام زمانہ کی فوج بنائے۔ تو ہر امام کے چاہنے والے کو اپنے طور پہ ایک فوجی ہونا ضروری ہے۔ پتہ نہیں کب امام کا بلاوا آ جائے اور کب بے ہم شک انشاءاللہ جو ہے نا ان کے فوج میں شریک ہوں گے۔ تو بہروز ایک انشاءاللہ مدرسے میں ایک اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جنگ کے لیے بھیجا جا رہا تھا، اور بچے جاتے تھے، جوان ختم ہو گئے تھے، ظاہر سی بات ہے، تو یہ چھوٹا سا بالکل نوجوانی میں قدم رکھا تھا یہ بچہ۔ کچھ لڑکوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی سب جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں جنگ کے لیے؟ تو اس لڑکے نے عجیب جواب دیا جس کو بہروز کے ٹیچر نے ایک کتابچہ بنایا تھا، اس میں لکھا تھا۔ تو انہوں نے اس میں لکھا کہ بہروز کا جواب یہ تھا کہ میں ابھی جنگ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کروں گا، پھر اسپیشلٹی کچھ کروں گا، اس کے بعد جنگ میں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد تو آدمی نوکری تلاش کرتا ہے، تم اس کے بعد جنگ پہ جا کے کیا کرو؟ کہ اس لیے میں پڑھ لکھ کے جانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ جو ایران میں جو شہداء تھے بے پڑھے تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو ٹیچر سبحان کہتا ہے کہ وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد بہروز جو ہے وہ اسکول سے فارغ ہوا، پھر اس کے بعد کالج گیا، پھر کالج میں بھی اس نے ٹاپ کیا، یونیورسٹی ٹاپ کیا، بہترین سائنٹسٹ بنا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ محاذ جنگ پہ چلا گیا۔ تو بہروز نے یونیورسٹی ٹاپ کیا، اس کے بعد جو ہے نا بہترین سائنٹسٹ ہو گیا۔ سائنٹسٹ سبحان بننے کے بعد اسے محاذ پہ جانے کا موقع ملا، اور اس میں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ امریکہ سے اس کی ایک پھوپھی تھی، وہ واپس آئی۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم نے اپنے بچے کو ضائع کر دیا، اتنا بہترین سائنٹسٹ بن گیا تھا، اگر یہ امریکہ آ جاتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اب بیچارے والدین خاموش رہ گئے، وہ چلی گئی اپنے گھر۔ آدھی رات وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ کھولو جلدی سے۔ تو کھولا گیا کہ کیا سبحان بات ہے؟ کہ میں اپنے الفاظ واپس لینے آ رہی، مجھے معاف کر دو۔ سبحان کیوں؟ کہ میں نے دیکھا کہ بہروز وہ لباس جو ہے نا پوسٹ گریجویشن کے بعد جو ہے نا یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے پہنا ہوا ہے، اور وہی ٹوپی ہے اور ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ۔ کہا کہ یہ کیسے؟ کہا آپ مجھے امریکہ کا سائنٹسٹ بنانا چاہ رہی تھی، میں امام حسین کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ سرٹیفکیٹ ان کی طرف سے ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب کو یہ نصیب کرے بہرحال۔ اور جو شہداء گزرے ہیں ایران میں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ تو میں نے دیکھا، میں پرسنلی ملا بھی ہوں، وہ تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملاقات کرتے ارے ہمیں مبارکباد ہی دو، ہمارا کچھ سبحان ضائع نہیں ہوا ہے بلکہ ہمیں ایک مقام حاصل ہوا ہے۔ تو سبحان الحمدللہ یہ جذبہ اس وقت آ سکتا ہے جب ہم سیرت کو دیکھیں، اہل بیت اطہار سبحان کی سیرت کو دیکھیں۔ لیکن نمک حلالی ضروری ہے۔ اب آپ کیا کو بات ایک چھوٹی سی حکایت بتا دوں۔ ایک بادشاہ کے یہاں خزانے کا تالا توڑ کے ایک چور داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے پورے مال کو سمیٹنا شروع کیا، ہیرے جواہرات جو بھی تھے اس نے گٹھری سی باندھی، نکلنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک اور گٹھری نظر آ رہی۔ دیکھا یہ پتہ نہیں کیا ہے، کھول کے دیکھا کچھ سفید سفید سی چیز تھی، اس نے چکھ لیا تو پتہ چلا وہ نمک تھا۔ اب جب نمک چکھ لیا تو اس نے وہ گٹھری وہاں چھوڑ دی، چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ دوسرے دن ہنگامہ ہو گیا کہ خزانہ کیا ہوا، کون آیا تھا؟ وہ چور جو آیا لیکن کچھ لے کے نہیں گیا، سب کچھ موجود ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا
کہ وہ جو بھی چور ہے واپس آئے، میں اس کی جان کی امان دیتا ہوں، لیکن وہ مجھے بتائے کہ وہ جب سب کچھ سمیٹ چکا تھا تو لے کے کیوں نہیں گیا۔ چور دربار میں پہنچا، کہا کہ بادشاہ سلامت میں کیا بتاؤں، آپ نے بلایا تو آ گیا، میں ہی وہ چور تھا۔ کہا جب تو نے سمیٹ لیا تو لیا کیوں نہیں؟ کہا میں نے آپ کا نمک چکھ لیا تھا، لہٰذا میں آپ سے نمک حلالی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا پھر تمہارا مقام ایسو ہی کی تلاش مجھے تھی، اب تمہارا مقام وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تم میرے وزیر خاص بنو گے۔ تو ایک گنہگار بادشاہ اپنے حلالیوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔ اگر ہم سیدہ کے حلالی بن کے رہیں، اہل بیت کے حلالی بن کے رہے تو ہمارا کیا مقام رہے گا۔ آج جو ہے نا عجیب حالات چل رہے، آج کل جو ہے نا سٹیٹس وار چل رہا ہے، سٹیٹس وار، برانڈ وار۔ اس کے پاس یہ برانڈ کی کار ہے تو میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اس نے ایسے اس برانڈ کے جوتے پہنے، مجھے اس برانڈ کے جوتے پہننے چاہیے۔ اچھا وہ ایسا مکان بنا، مجھے اور ایسا بنانا چاہیے۔ کاش یہ جد و جہد انسان کی دینی معاملات میں ہوتی۔ اچھا وہ نماز شب پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی شروع کرتا ہوں، اس کو اللہ نے اتنی برکت دی ہے تو انشاءاللہ میں بھی عبادتوں میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے پچھلے مرتبہ کہا تھا نا، امام کو دعویٰ کرنے والے پسند نہیں ہے، کام کرنے والے پسند۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، امام کے لیے کیا کر رہے ہیں، شہزادی کے لیے کیا کر رہے ہیں، امام حسین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف یہی کر رہے ہیں کہ ان کے فضائل ممبروں سے بیان کر لے رہے یا سن لے رہے، پھر اس کے بعد جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے تو کیا فائدہ۔ ہم میں ایک چینج آنا ضروری ہے، ہم میں انقلاب آنا ضروری ہے۔ اگر ہم میں انقلاب نہیں آیا تو ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور اپنے واجبات ادا کر لیں، بے شک ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہم عام انسانوں جیسے نہ رہیں۔ جناب سلمان فارسی کچھ تو تھا کہ منا اہل بیت بن گئے، جناب ابوذر کا یہ مقام اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ ان کی سیرت پہ عمل کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے ان کی سیرت کیا ہے، اس پہ عمل کرتے تھے۔ کسی کی بھی بایوگرافی کو اگر دیکھنا ہو تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کون ہے، باپ کون۔ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ جس بیٹی کا ہو، اور جناب ختیجہ جیسی ماں۔ تو کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس کو میں کور کروں گا، میں وہ باتیں دہراؤں گا نہیں جو میں بیان کر چکا۔ جناب ختیجہ کا پاور دیکھیے، کتنی پاورفل لیڈی تھی وہ، کیا ہولڈ تھا ان کا۔ دیکھیے ہر کنٹری میں ایک ٹریڈ سینٹر ہوتا ہے، اسی طریقے سے عرب کا، پورے خطے عرب کا جو ٹریڈ سینٹر تھا وہ مکہ تھا۔ مکہ میں لوگ الگ الگ کنٹری سے سفر کر کے آتے، کوئی حبش سے آتا، کوئی ایران سے آتا، کوئی ہندوستان سے جاتا، کوئی افریقہ سے جاتا، کوئی یورپ سے جاتا، اپنے اپنے پروڈکٹس لے کے جاتے تھے، لیکن کسی کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے پروڈکٹ کو اپنے سے بیچے، بلکہ وہاں پہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں جج ہوتے تھے، ان جج کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ دیکھو یہ آدمی یہ پروڈکٹ لایا ہے، یہ آدمی یہ پروڈکٹ لایا ہے، اور اس سارے یعنی اس یونٹ کی جو انچارج تھی وہ جناب ختیجہ تھی۔ جناب خدیجہ طے کرتی یہ پروڈکٹ اتنے میں بکنا ہے تو بیچو ورنہ واپس لے کے جاؤ۔ آپ سوچیے، اسی لیے ملکہ کہا گیا ہے، ملکۃ العرب، پورے عرب کی ملکہ، جو پورے ٹریڈ سینٹر کو ایک جملے سے چلائے، وہ ہے سیدہ کی، وہ ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی ماں جناب ختیجہ۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا حساس جملہ تھا، رسول اللہ نے کہا تھا اے ختیجہ تم نے صدا دیا ہے، مانگا کچھ نہیں، لہٰذا مانگو۔ تو انہوں نے ایک ہی خواہش کی تھی، میرے بعد ہو سکے تو میری بیٹی کو رونے نہ دے۔ اس بات پہ آ کے ہم رک گئے تھے، اور بات چل رہی تھی ولیم برناٹے، جس نے دا گریٹسٹ لیڈی آف دا ورلڈ، اس نے کتاب لکھی جو کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں
لیکن جب بھی میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی ہسٹری کو پڑھتا ہوں تو میرا دل مسلمان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اتنا یعنی چھوٹی سی بچی، وہ چونکہ سائیکالوجسٹ بھی ہے، اس کے ذہن میں ایک طرف بابا کی دی ہوئی یہ چیز کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ختیجہ آپ کی بیٹی کو رونے نہیں دوں گا. جناب سیدہ بھی 5 سال کی ہے، ذہن میں خیال ہے اگر میں رو دوں گی تو میرا بابا شرمندہ ہو جائے گا، میں روں گی تو یہ میری ماں کو تکلیف پہنچے گی کہ میرا بابا شرمندہ ہوگی. تو یہ سائیکالوجسٹ لکھتا ہے کہ کونے کونے میں جا کے جناب سیدہ رویا کرتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے آ کے کہا کہ خدیجہ کی بیٹی آپ کے بابا خانہ کعبہ میں سجدے کے عالم میں تھے، اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی پشت پر. جناب سیدہ ننھی سی بچی، 5-6 سال کی بچی، سر سے لے کر پیر تک چادر، دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ کے صحن میں جاتی ہے. اب بھی جناب خدیجہ کا وہ روب تھا کہ جو سردار بیٹھے ہوئے تھے دیکھ کے جناب سیدہ کو کھڑے ہو جاتے کہ خدیجہ کی بیٹی آئی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. آگے بڑھ کے جناب سیدہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو صاف کیا، پھر بابا کے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آئی. رونا آ رہا تھا، فطری بات ہے، لیکن رو نہیں رہی تھی، غم کو دبا رہی تھی. دیکھیے فطرت ہے انسان کی، اگر انسان روئے گا نہیں تو پاگل ہو جائے. لیکن اللہ اکبر، جناب سیدہ اپنے رونے پہ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کے بعد باپ کا جو گردن وغیرہ کا حصہ تھا اس کو دھو رہی ہے. کبھی کبھی رسول اللہ جاتے تبلیغ کرنے، جب واپس آتے تو کسی نے پتھر مارا ہوا ہوتا، کہیں سے خون نکل رہا ہوا ہوتا. جناب سیدہ چپکے سے جاتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے پانی لے کے آتی، اس کو صاف کرتی اور مرہم پٹی کرتی. اس لیے رسول اللہ کہتے تھے یہ میری بیٹی نہیں ہے، میری ماں ہے. آپ سوچیں رسول اللہ کی نگاہ میں جناب سیدہ کا کیا مرتبہ تھا کہ یہ میری ماں. اللہ اکبر. اور ایک تو ایسا حساس یعنی سانحہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو کافی دیر تک روتے رہے. جناب رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کے لیے نکلتا تو میری بیٹی سیدہ میرے ساتھ ساتھ چلتی اور دروازے تک آتی، اور جب میں باہر جاتا تو کہتی بابا آپ جاؤ، میں آپ کے لیے دعا کرتی، اللہ آپ کو کامیابی دے. ادھر رسول اللہ جاتے، صبح سے لے کر شام تک تبلیغ کرتے کرتے تھک جاتے تھے. جب واپس اپنے گھر آتے تھے کہتے تھے جس جگہ میں نے میری بیٹی کو چھوڑا تھا آنگن، اسی جگہ میری ننھی سی بیٹی اپنے آنچل کو اس طریقے سے پھیلائے ہوئے اللہ سے دعا کرتی، پروردگار میرا کوئی نہیں ہے سوائے میرے بابا کے، پروردگار میرے بابا کو خیریت سے واپس پہنچا دے. دیکھیے اسی لیے کہا تھا سبت علیہ مصائب، مجھ پہ جیسی مصیبتیں پڑی کسی پہ نہیں پڑی. یہ سیرت کو ہمیں دیکھنا ہے اور فالو بھی کرنا ہے. صرف واقعات سننے کے لیے نہیں ہوتے، عمل کرنے کے لیے. اور جناب سیدہ آپ سوچیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جناب فضہ کو لے لیجیے آپ. جناب فضہ میمونہ نام تھا، حبش کی شہزادی تھی، زنزبار کی رہنے والی تھی. اللہ نے مجھے موقع دیا تھا وہاں پہ بھی جا کے ان کا جو پرانا محل جو کھنڈر ہو چکا تھا اس کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، اور وہاں مجلسیں بھی پڑھنے کی سعادت ملی. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جناب فضہ ایک آئی لینڈ میں رہتی. زنزبار ایک آئی لینڈ ہے، چاروں طرف پانی ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی. جناب فضہ جو ہے نا شپ پہ سوار ہوئی تھی، گئی تھی، بلکہ روایتیں یہی ملتی ہے کہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی بی بی کہہ رہی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ. جناب فضہ نے وہی خواب 3 دن دیکھا. اس کے بعد تیسرے دن کہا کہ ٹھیک ہے میں آ تو جاؤں، لیکن آپ ہیں کون، کیسے آؤں؟ کا مردانہ لباس میں اپنے محل سے باہر نکلو، ایک گھوڑا سوار ایک اضافہ گھوڑے کو لے کے آئے گا، اس پہ سوار ہو جانا، آ جاؤ. فضہ کہتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے کیا. میں بہت سمیٹ رہا ہوں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں واقعات. اور جب یہ چل پڑی کہتی ہے گھوڑا چلا، بس اتنا ہی مجھے پتا ہے، چند قدم ہم چلے تھے کہ مدینے کی مرغابیوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آنے لگی. سوچے کہاں مدینہ، کہاں زنزیبار، اور یہ درجہ فضہ کو ملا کیسے؟
کون سا ایسا عمل جناب فضہ نے کیا؟ یا تو دنیا میں کوئی بہت بڑی جنگ لڑے تو اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے، یا بہت دولت خرچ کر دے اس کا نام مشہور ہوتا ہے۔ فضہ نے کیا کیا سوائے ایک کام کے؟ جناب سیدہ کے دروازے پہ جھاڑو دیتی تھی۔ سبحان اللہ، اس عمل نے میمونہ کو میمونہ سے فضہ بنا دیا۔ اور سبحان جب اللہ، شروع میں آئی تھی تو آنے کے بعد دیکھا جناب سیدہ کی حالت۔ آج دیکھیں لیبر لا کیا ہے، ویکلی ونس جو ہے نا آف ہونا چاہیے، ایک دن ریسٹ کا ہونا چاہیے، یہ لیبر لا ہے۔ ابھی دنیا ترقی کر کے ایک دن تک ہی پہنچی ہے، جو کیا جناب بات، سیدہ نے جو لیبر لا دیا ہے، ایک محمد دن اللہ خود علیہ، کام کرتی تھی، ایک کیا دن بات، فضہ کو کام کے لیے دیتی تھی، اور کوئی تاریخ نہیں ملتی کبھی فضہ کو الگ کھانا دے کے کہا ہو کہ تم دور جا کے بیٹھو وہاں پہ کھاؤ، وہ جگہ تمہاری۔ سدا اپنے ساتھ بٹھایا، اور جب بھی فضہ کہتی شہزادی تو کہتی نہیں، مجھے بہن کہہ کے بلا۔ سبحان اللہ، یہ برابری کا درجہ، 18 سال کی عمر جناب سیدہ کی، لیکن سبحان اس اللہ، عمر میں کیا کیا سکھا دیا جناب سیدہ نے۔ فضہ نے جب دیکھا، چونکہ ابھی اتنی معرفت نہیں تھی، جناب فضہ چونکہ ابھی آئی تھی، ابھی معرفت کے اس درجے پہ نہیں تھی، دیکھا کہ فاقے ہیں، بھوک ہے، اور چونکہ یہ شہزادی تھی اور اس زمانے کی شہزادیاں ان کو طرح طرح کے علم سکھائے جاتے تھے، تو بے یہ شک، کیمیا کی ماہر تھی، سونا بنانا جانتی تھی۔ ایک لسٹ دے دی مولا کے ہاتھ میں، یا علی آپ یہ لے آئیے، یہ لے آئیے، یہ لے آئیے، یہ لے آئیے۔ مولا گئے لے کے آئے، جانتے تھے مولا بہرحال دکھانا تھا، لا کے دے دیا۔ جناب فضہ نے چپکے سے اس کا سونا بنایا، اور ایک ٹکڑا لے کے مولا کے سامنے آئے، اس کو لے جائیے بازار میں بیچ دیجئے، اور جو اس سے ملے گا پیسہ اس سے کچھ راشن لے آئیے، بچے بھوکے ہیں۔ مولا نے غور سے دیکھا، فضہ تم نے بڑا اچھا سونا بنایا، تھوڑا اور پارے کو اتنا اور گرم کرتی، اس میں سبحان، اتنا رتی فلاں چیز اور مل جاتی تو اور کھرا بن جاتا۔ فضہ کی آنکھیں پھیل گئی، کہا آپ کو بھی پتا تھا؟ کہا ہم کو کیا پتا، تمہیں ابھی نہیں پتا کہ ہم کیا ہے۔ ایک ٹھوکر ماری، زمین شک ہوئی اور دیکھا کہ سونے کا سمندر بہ رہا، سبحان دریا بہ اللہ، رہا ہے۔ کہا فضہ ہم چاہو تو بہت سونا یہاں سے نکال سکتے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فضہ یہ سونا بھی اس میں ڈال دو۔ فوراً فضہ نے ڈال دیا اور قدموں پہ گر کے، مولا مجھے معاف کرو، میں نے پہچانا نہیں تھا آپ کو۔ جب پہچان جاتا ہے انسان ان کو، اسی لیے کہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے فقط صلی مات اللہ، میں تو جاہلیہ۔ یہ نہیں کہا کہ جو مر گیا امام سے محبت نہ کیا، نہیں، محبت تو کرنا مجبوری ہے، سب کمال کو دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، من مات ولم یعرف، اور نہیں پہچانا۔ پہچاننے میں اور ماننے میں بڑا فرق ہے میری بہن۔ بے شک، مانتے سبھی ہے، آج حسین کو کون نہیں مانتا؟ شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو کون نہیں مانتا؟ سب مانتے، پہچانتے کتنے؟ جناب ملک اشتر کو تو آپ پہچانتی ہیں، بہت عظیم ہستی تھی، جس کو بے شک، مولا کی آنکھوں نے چنا ہو، وہ کیا آنکھیں بات، جس کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ سکتی ہو۔ کیا تو بات، ملک اشتر کو انہوں نے چنا تھا، مولا نے کچھ تو ان میں دیکھا تھا۔ تو بے وہ شک، ملک اشتر مولا کائنات سے ملنے کے لیے جب کوفے پہنچے، ایک بازار سے گزر رہے تھے، کھجور کا بازار تھا، تو کسٹمر نہیں تھے، تو جو دکان کا مالک تھا وہ اپنے کھجور خود ہی کھا رہا تھا، اور اس کی گٹلیوں کو ہاتھ میں جمع کر رہا تھا۔ ایک نئے چہرے کو دیکھا تو پھینک دیا ان کی طرف، ملک اشتر کے سر پہ آ کے گٹلی لگی۔ اب وہ اس کی طرف دیکھے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، چل پڑے۔ یہ منظر کوئی اور دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا یہ تم نے جو حرکت کی، کہا میں نے دیکھا کہ ایک نیا چہرہ ہے، ذرا چھیڑوں وہ کچھ کہے گا، میں کچھ کہوں گا، سب کا ٹائم پاس ہو جائے گا، لیکن عجیب آدمی ہے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہا تم ملک اشتر کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتا، وہ تو علی کا کمانڈر ہے، وہ جب میدان جنگ میں آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملک الموت آ گئے، یہی تو تھے۔ کیا بات، ارے میں نے پہچانا نہیں۔
میں نے پہچانا پہچان نہیں تھا. ہاں تو کیا جاننا اور شے ہے، ماننا اور شے، پہچاننا اور شے. ہمیں سیدہ کو پہچاننا ہے، سبحان بی اللہ بی کو اللہ ہمیں پہچاننا ہے. بے شک دیکھیں بے بی شک بی نے کیا عزت دی نوکروں کو، شوہر کو کبھی کوئی خواہش زندگی میں نہیں کی. مولا کائنات کہتے ہیں ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کچھ مانگے. خیر آج کل کے شوہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ ان کو خواہش کرنے کی ضرورت نہیں. بیویوں کی خواہشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے. مولا کہتے ہیں میں ترستا تھا کہ سیدہ مجھ سے کچھ مانگے، لیکن سیدہ نے کبھی کوئی چیز علی سے مانگی نہیں تھی. سبحان اللہ بڑی غیرت دار اور ایسی خدمت. جب مولا سے رسول اللہ نے پوچھا تھا یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسے پایا، علی جیسا انسان یہ کہے میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں اچھا ساتھی پایا. یہی جناب سیدہ، یہ سبحان سیرت اسی کو کہتے. آپ دیکھیے مولا کائنات، اب چاہے وہ جناب سیدہ کی سیرت پہ بات ہو، علی کی سیرت پہ بات ہو، اہل بیت کی سیرت پہ بات ہو، الٹیمیٹ ہمارا ویژن یہی ہے اس سے کچھ پایا جائے، بے شک بے اس سے شک کچھ حاصل کیا جائے. مولا کائنات کو دیکھیے، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی کچھ مزدوری کر کے پیسے لے آئیے، بچے بھوکے. مولا گئے، جا کے انہوں نے دن بھر مزدوری کی تو 7 درہم کمائے. آ رہے تھے تو جناب سلمان فارسی ساتھ میں ہو لیے، دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں 7 درہم ہے. سلمان نے کہا مولا میں بھی تو بھوکا ہوں. 2 درہم سلمان کو دے دیے، کتنے بچے؟ 6 درہم. کچھ آگے بڑھے، کسی نے کہا میں یتیم ہوں، 2 درہم اس کو دے دیے، کتنے بچے؟ میں حساب میں کمزور، 4 درہم نکل گئے تو 3 رہ گئے نا. جی اب جی 3 درہم لے کے یہ چلے. پھر راستے میں ایک فقیر ملا، اس کو 1 درہم دے دیا. 2 درہم کا آٹا خریدا، گھر پہ گئے. سلمان فارسی نے ایک جملہ پوچھ ہی لیا. دیکھیے جب بھی مجھ پہ فائنینشیل کرائسس آئے ہیں میں نے اس چیز کو یاد کیا اور مجھے ہمت آ گئی. مولا سے سلمان پوچھتے مولا ہر کوئی کل کی فکر کرتا ہے. آج اگر میرے پاس $1000 ہے تو میں $1000 آج خرچ نہیں کروں گا، آج 100 کروں گا، کل ہو سکتا ہے 100، پرسوں ہو سکتا ہے 100. مجھے کل کی فکر ہے. مولا آپ نے کل کی فکر نہیں کی، سب کچھ ختم کر دیا. تو کیا بہترین جملہ ہے میرے مولا کا، سیکھنے کے لیے، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. مولا کہتے کہ میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا ہے کل نہیں کھلائے گا. کیا بات کیا بات یہ ہے فضیلت. مولا کے لیے تلوار چلانا فضیلت نہیں ہے. ارے جن کے اشارے پر سورج پلٹ سکتا ہو، سبحان اللہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہو، خیبر کا در اکھاڑنے والا اگر تلوار چلا دے، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ایک ایک جملے سے علی زندگیاں بدل دیتا ہے. کیا بات کوفے میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے زمین پہ، اور جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں اپنی فریادیں لے کے، مولا انصاف کر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے. ایک صاحب کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ یا علی آپ یہ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کیونکہ اب تک جو بیٹھتے تھے ممبروں پہ بیٹھتے تھے، آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کم سے کم کرسی لے لیتے. کیا جملہ ہے میرے مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ اگر میں زمین پہ بیٹھا ہوں تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھا اور زمین پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. کیا بات یہ سبحان اللہ سیرت ہے، اہل بیت کی سیرت ہے، سے ہمیں عکس کرنا ہے. جناب سیدہ کی جو سیرت ہے عجیب و غریب سیرت. صرف 18 سال کی عمر میں یتیم پروری جس انداز میں شہزادی نے بتایا. ایک یتیم بچہ جس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو جانتا ہے تیرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پاس کچھ کام نہیں، ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے، جا سیدہ کے دروازے پہ جا. اتنا کہنا کہ ایک یتیم آیا ہے اور سبحان اس کی ماں بیوہ ہے. بچے نے جا کے اتنا کہا کہ ایک یتیم آیا ہے، اس کی ماں بیوہ ہے. فوراً دروازہ کھلا، ٹھنڈا سا 4-5 سال کا یہ بچہ تھا، اسے اندر لے جایا گیا. سیدہ نے ایک طرف بٹھایا، بٹھا کے جو کچھ برتن وغیرہ تھے دیکھا کچھ نہیں ہے، کہا یا علی جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو
حسنین بھی 2 دن سے فاقے میں، اور ہمارے گھر ایک یتیم بچہ مہمان۔ مولا کائنات گئے کہیں سے کچھ قرضہ لے کے آیا، اس سے آٹا خرید کے لائے، اس سے روٹیاں بنی۔ جب روٹی بن گئی تو جناب سیدہ نے ساری روٹیوں کو ایک رومال میں باندھا اور اس بچے کے حوالے کیا۔ بچے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا شہزادی ابھی میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بچے بھی بھوکے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی ان کا بابا موجود ہے، تو یہ لے جانا تیری ماں کو دے۔ اسے کہتے یتیم پروری۔ پردے کا ایسا درس دیا جناب سیدہ نے۔ رسول اللہ، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ ایک صحابی کو لے کے آئے، سلام کیا، اندر سے جواب سلام آیا۔ کیا بیٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا ہاں بابا بسم اللہ آئیے۔ کیا میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے؟ اب کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سلام کیا، دوبارہ جواب آیا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ سیدہ کی سسکیوں کی آواز آئی۔ رسول اللہ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، میری زندگی میں تو کیوں روتی؟ تو ایک جملہ کہا بابا میرے پاس جو چادر ہے سر کے بالوں کو چھپاتی ہوں تو پیر کا انگوٹھا ظاہر ہوتا، پیر کے انگوٹھے کو چھپاتی ہوں تو سر کے بال ظاہر ہوتے۔ کہ بیٹا جو میرے ساتھ جو آیا ہے وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کہ بابا میری آنکھیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ تو عجیب و غریب حالات سیدہ نے وہ درس ہمیں دیے۔ پوری سیدہ ایک شخص نہیں، پوری شخصیت کا نام ہے، ایک سبحان اللہ، تہذیب کا نام ہے۔ دنیا کی اور کائنات کی ساری عورتوں کو جو سدھار دے اپنے چھوٹی سی زندگی سے، اسے سیدہ سبحان اللہ، یہ ہے جناب سیدہ۔ جیسے کیا کہ بات، میں اکثر ایک چھوٹا تحفہ بھی دیتا ہوں، ایک آج تسبیح دینا چاہتا ہوں۔ بہترین تسبیح ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان کا دل جلتا ہے، یا تو دشمنوں کے کچھ کہنے کی وجہ سے، یا کسی کے کچھ الزام لگانے کی وجہ سے۔ وہ دل کا جلنا ایسا ہے جیسے دنیا میں جل رہا ہے، اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آخرت میں بھی جلتا ہے۔ تو ایک تسبیح بتائی گئی ہے ہر نماز کے بعد، استجیر باللہ من النار، استجیر باللہ من النار۔ بس 3 چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ اگر کوئی ایک یہ تسبیح روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے تو وہ نہ دنیا میں کسی شے سے جلے گا، نہ آخرت میں کسی شے سے جلے گا۔ اہل بیت اطہار نے کہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اس تسبیح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ استجیرو، نوٹ کر لیں اگر آپ نوٹ کر سکتے ہو تو، استجیرو باللہ من النار،